ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹ، پھر میں ایک بار آپ حضرات کی روبرو آج میں آپ حضرات کو خاص طور سے کلاس 12 والوں کے لیے آج میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے نظم یعنی حصہ نظم سے سبق نمبر 2 کھیتی، جس کے رائٹر یعنی مصنف لیکھک ہیں عمیق حنفی۔ اسٹوڈنٹ، اس کا میں آپ حضرات کے لیے 20 آبجیکٹو کوشچن سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کلاس طویل ہو جائے گی۔ میں آپ سے یہ بس انورودھ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں کرا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن آپ کا 2017 سے 2024 تک کے درمیان جتنے بھی ایگزام ہوا ہے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ میں اس طریقے سے تیاری کراؤں گا کہ آپ کو ایگزام میں ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہاں ہے سوال نمبر 1 میں کیا ہے کہ سنگ پیراہن کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے اکبر الہ آبادی، آپشن بی ہے ظفر کمالی، آپشن سی ہے سردار جعفری، آپشن ڈی ہے عمیق حنفی۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں ڈی، یعنی سنگ پیراہن جو ہے عمیق حنفی شاعری کا کیا ہے مجموعہ ہے، یعنی آپشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن بھی آپ کا 2022 کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ میں تو بتا چکا ہوں کہ میں وہی پڑھاتا ہوں جو ایگزام میں آتا ہے، میں ادھر ادھر نہیں پڑھاتا ہوں۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تیاری کیسے کروں گا، کیونکہ میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں کاش کہ میں کس طریقے سے پاس ہو جاتا ہے ایگزام میں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میرا 75+ نمبر آئے، اور یہ ہر ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا 90+ نمبر آئے۔ تو آپ دھیرے رکھیں اور آپ شوق ذوق سے پڑھیں۔ آگے اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 میں کیا ہے کہ درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ آپشن ہے متشاعر، آپشن بی ہے میرا سفر، آپشن سی ہے کھیتی، آپشن ڈی ہے گفتگو۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں سی، یعنی درج ذیل میں کھیتی نظم جو ہے عمیق حنفی کی ہے، یعنی آپشن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، یہ بھی کوشچن آپ کا 2021 میں پوچھا جا چکا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ کھیتی کس کی نظم ہے؟ آپشن اے ہے علی سردار جعفری، آپشن بی ہے عمیق حنفی، آپشن سی ہے ظفر کمالی، آپشن ڈی ہے اکبر الہ آبادی۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں بی، یعنی کھیتی جو ہے عمیق حنفی کی نظم ہے، یعنی آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ 4 مصرعوں پر مشتمل صنف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے رباعی، آپشن بی ہے مسدس، آپشن سی ہے قصیدہ، آپشن ڈی ہے غزل۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں اے، یعنی 4 مصرعوں پر مشتمل صنف کو رباعی کہتے ہیں۔ ربعن کے معنی ہی عربی میں آتا ہے 4 کے، اس وجہ سے یہ آپشن اے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا کہ عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن جو ہے خاص طور سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی مصنف کی پیدائش اور یعنی مصنف کے حالات سے جو پیدائش، وفات، انتقال وغیرہ آتا ہے نا، یہ کوشچن آپ کا ہر ایگزام میں کمپلسری پوچھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے لیے جو ہے یہ الگ سے ویڈیو بنایا ہوں مصنف کے حالات کے نام سے، وہ آپ کا چینل کے اندر ہے، آپ جا کر کیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہے کہ عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے سن 1927، آپشن بی ہے سن 1928، آپشن سی ہے سن 1929، آپشن ڈی ہے سن 1930۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں بی، یعنی عمیق حنفی کی پیدائش سن 1928 عیسوی کو ہوئی، یعنی آپشن بی کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہے بھوپال، آپشن بی ہے ستنا میں، آپشن سی ہے گوالیار میں، آپشن ڈی ہے اندور میں۔
تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں ڈی، یعنی عمیق حنفی کی پیدائش اندور میں ہوئی، جو آپ کا ایم پی یا مدھیہ پردیش میں ہے، یعنی آپشن ڈی کیا ہے اور رائٹ ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی کا آبائی تعلق کس صوبہ سے تھا؟ آپشن اے ہے اتر پردیش، آپشن بی ہے مدھیہ پردیش، آپشن سی ہے ہریانہ، آپشن ڈی ہے بہار۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں کیا بی، یعنی عمیق حنفی کا آبائی وطن یعنی باپ دادا کا وطن کہاں ہے؟ مدھیہ پردیش ایم پی ہے، یعنی آپشن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی کو کس ادبی تحریک سے وابستہ معتبر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے جدیدیت تحریک، آپشن بی ہے ترقی پسند تحریک، آپشن سی ہے رومانی تحریک، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں اے، یعنی عمیق حنفی کو جدیدیت تحریک ہے نا، جدیدیت تحریک سے وابستہ معتبر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی آپشن کیا ہو جائے گا اے آپ کا کیا ہو جائے گا اور رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی کی وفات کب ہوئی؟ آپشن اے ہے سن 1986، آپشن بی ہے سن 1987، آپشن سی ہے سن 1988، آپشن ڈی ہے سن 1989۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں سی، یعنی عمیق حنفی کی وفات سن 1988 عیسوی کو ہوئی، یعنی آپشن سی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا؟ آپشن اے ہے اندور، آپشن بی ہے دہلی، آپشن سی ہے بھوپال، آپشن ڈی ہے لکھنؤ۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں بی، یعنی عمیق حنفی کا انتقال دہلی میں ہوئی، یعنی آپشن بی کیا ہو جائے گا اور رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے کہ عمیق حنفی نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ آپشن اے ہے اردو، آپشن بی ہے فارسی، آپشن سی ہے سماجیات، آپشن ڈی ہے تاریخ اور سیاسیات۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں ڈی، یعنی عمیق حنفی تاریخ اور سیاسیات مضمون میں کیا کیا ایم اے کیا، یعنی آپشن ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا اور رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو 99 نمبر لانے سے نہیں روک سکتی۔ میں آپ کے تیاری کے لیے انتھک محنت کر کے میں ایسے کوشچن کے ایگزام کر کے پڑھا رہا ہوں جو 2017، 18، 19، 20، 21، 22، 23 میں بھی پوچھا جا چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کے لیے ایک انوکھا چیز یعنی کمیونٹی پوسٹ روزانہ ایوری ڈے میں 2-4 پوسٹ کرتا ہوں، وہاں بھی سے بھی آپ کیا ہے تیاری کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کیا ہے انوکھا موقع ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اس کا کیا ہے صحیح مس یوز کریں۔ آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ سوال نمبر 12 میں ہے کہ عمیق حنفی آل انڈیا ریڈیو میں کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ آپشن اے اسٹیشن ڈائریکٹر، آپشن بی ہے ڈائریکٹر جنرل، آپشن سی ہے پروگرام آفیسر، آپشن ڈی ہے ان میں کوئی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں اے، یعنی عمیق حنفی آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر عہدہ سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے، یعنی آپشن اے آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 13 میں ہے کہ ان میں سے کون سا مجموعہ عمیق حنفی کا نہیں ہے؟ آپشن اے ہے سندھ آباد، آپشن بی ہے شہزادہ، آپشن سی ہے کاغذی پیراہن، آپشن سی ہے شب گشت۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں سی، کیا سی، یعنی ان میں سے کاغذی پیراہن مجموعہ عمیق حنفی کا نہیں ہے، یعنی آپشن سی کیا ہو جائے گا اور رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 14 میں کہ عمیق درج ذیل میں عمیق حنفی کی کون سی تصنیف تنقید کے موضوع پر ہے؟ آپشن اے ہے سیارگان، آپشن بی ہے شعلے کی شناخت، آپشن سی ہے سنگ پیراہن، آپشن ڈی ہے سندھ آباد۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا یہاں کیا بی، یعنی درج ذیل میں عمیق حنفی کی کیا ہے شعلے کی شناخت تصنیف تنقید کے موضوع پر ہے، یعنی آپشن بی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 میں پوچھا گیا کہ شعر چیزیں دیگر است کے مصنف کون ہیں؟ شعر کیا چیز ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ علی سردار جعفری، آپشن اے بی ہے وزیر آغا، آپشن سی ہے عمیق حنفی، آپشن ڈی ہے شبلی نعمانی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں سی،
यानी शेर चीज़ें दीगर अस्त के मुसन्निफ हैं अमीर हनफी, यानी ऑप्शन सी और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है, 16 में कि मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने बाबसूत किताब लिखी। ऑप्शन ए है अमीर खुसरू, ऑप्शन सी है उस्ताद रजब अली खान, ऑप्शन सी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी है तानसीन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी, यानी मौसीकी की उस्ताद रजब अली खान शख्सियत पर आमिर हनफी ने बाबसूत किताब लिखी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि आमी नज्म खेती में कितने मिसरे हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी नज्म खेती में 11 मिसरे हैं, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि खेती कैसी नज्म है ना। ऑप्शन ए है आज़ाद, ऑप्शन बी है पाबंद, ऑप्शन सी है ज़रीफ़ाना, ऑप्शन डी है मुअर्रा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खेती आज़ाद नज्म है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 यानी 19 जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है वक्त, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है गल्ला। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी नज्म खेती जो है मरकजी किरदार क्या है, वक्त है। वक्त है जो क्या है इंसान के लिए बहुत ही अहम है। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 20 जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए अब्दुल अजीज़ हनफी, ऑप्शन बी है आमिर हनफी, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला हनफी, ऑप्शन डी है अफरोज़ हनफी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट तो यही तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा लगा आज की क्लास, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट मैं आपके लिए बहुत ही अहम सबक लेकर मैंने आपको पढ़ाया। खुदारा इसी तरीके से आप बने रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो का लिंक को ज़रूर लगाएंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और उनको इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो चलिए फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।